السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاندان کے اندر میاں بیوی دونوں میں سے کس کی کیا حیثیت ہوگی، اور یہ کہ خاندان کے اندر کس کی کیا ڈیوٹی ہوگی، اور مرد اور عورت کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ کہا جاتا ہے انسانیت میں وہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محترم اور معزز بنایا ہے، جس میں عورت بھی شامل ہے اور مرد بھی۔ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو اپنے اپنے اعمال پر پوری اجر جزا دے گا۔ اس معاملے میں اللہ نے مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے کسی پر خرچ کرے یا اسے کھلائے، لیکن بیچ میں فساد اور اسراف کا ارادہ نہ ہو، تو جتنا اجر اس عورت کو ملے گا اتنا اجر اس کے خاوند کو ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور اس عورت کو اجر اس بنا پر ملے گا کہ اس نے خرچ کیا ہے۔ اس طرح خزانچی کو بھی ثواب ملے گا، اور کسی کی وجہ سے کسی کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے قانون میں جس طرح مرد ملکیت رکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی ملکیت رکھ سکتی ہے۔ مرد میراث کا حق رکھتا ہے تو عورت بھی میراث کا حق رکھتی ہے۔ مرد ایک قانونی شخصیت ہے تو عورت اپنی ایک علیحدہ قانونی شخصیت رکھتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی پہلی مرتبہ ایک باعزت مقام اور باعزت شخصیت عطا کی۔ یہ حقوق عورت کو اسلام نے دنیا میں پہلی بار عطا کیے، اس سے پہلے عورتوں کو یہ حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام یعنی ایڈمنسٹریٹر۔ ایڈمنسٹریٹر یعنی ایسا شخص جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یعنی خاندان کے اندر سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ اللہ نے عورت پر مرد کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں دیں یا اس سے کم دی ہیں۔ دوسرے، اللہ نے مرد پر یہ ڈیوٹی عائد کی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ وہی خرچ کرنے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہی مدبر ہو۔ یہی دو خصوصیات ہیں جن کو قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ انہی کی بنا پر اسلامی معاشرے میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے، اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے۔ آج کے دور کی عورت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ اس کا کوئی سرپرست اور حاکم ہو۔ اب صالحہ اور مومن عورت کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ مومن اور صالحہ عورت کا فطری مزاج اور لازمی خصلت یہ ہے کہ وہ اطاعت شعار اور فرما بردار ہو اور دل سے محبت کرنے والی ہو۔ ایک صالحہ اور مومن عورت کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی عزت اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، ان کی محافظ ہوتی ہے۔ خاوند کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کی عزت کی محافظ ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ لیکن عورت پر شوہر کی اطاعت سے بھی بڑھ کر اللہ کی اطاعت اہم ہے۔ اگر شوہر خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے، جیسے پردہ نہ کرنے کا حکم دے، تو یہ حکم ماننا عورت پر فرض نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر وہ شوہر کی اطاعت کرے گی تو گناہ گار ہوگی، بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ رکھنے سے منع کرے تو لازمی ہے کہ وہ اس کی بات مانے۔ اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کی صورتحال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ افطار کرا دیتا ہے۔ اس وقت حضرت صفوان بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی بیوی کے اعتراضات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول، اس کا یہ کہنا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو میں اس کو مارتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ 2 طویل صورتیں پڑھتی ہے، جب کہ میں نے اس کو منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک صورت بھی پڑھ لی جائے تو وہ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس نے پھر کہا اس کا یہ کہنا کہ جب وہ روزہ رکھتی ہے تو میں افطار کرا دیتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نوجوان آدمی ہوں اور میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر ہرگز نفلی روزہ نہ رکھے۔ اب رہیں وہ عورتیں جو صالحات نہیں ہیں تو وہ سرکش ہیں، یعنی اگر عورت باغی اور نافرمان ہو جائے اور مرد کی نگرانی کا رعب اور ڈر ختم ہو جائے اور خاندان 2 کیمپوں میں تقسیم ہو جائے، اس لیے کہ اگر حالات اس مقام تک پہنچ جائیں تو پھر علاج کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ سرکشی کا خطرہ محسوس ہوتے ہی اس سے پہلے کہ وہ خطرناک حد تک بڑھ جائے اس کی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں کہ شاید اس طرح حالات بہتر ہو جائیں۔ اسلام میں ایسے حالات میں 3 تدبیروں کی اجازت ہے۔ اسلام میں پہلا اقدام یہ ہے کہ ایسی عورت کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اور نہایت مہذب انداز میں بیوی کو سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اپنے بچوں اور اہل عیال کو بچانا تو بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر جائے، لیکن بعض اوقات صرف سمجھانا مفید نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز ہوتا ہے، کبھی اپنی دولت مندی کا گھمنڈ ہوتا ہے، کبھی اپنے خاندانی مرتبہ کی وجہ سے وہ خاوند کو خاطر میں نہیں لاتی اور وہ اس بات کو بھول جاتی ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں اس سے قوت آزمانے نہیں آئی۔ اس لیے یہاں اس کے خلاف دوسری تدبیر اختیار ہوتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت شوہر کی ناراضگی جان کر ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنا رویہ درست کر لیتی ہے، لیکن خوابگاہ کے علاوہ شوہر بیوی کے ساتھ دوسرے تعلقات بحال رکھیں۔ مرد صرف خوابگاہ میں اس سے علیحدہ رہے بچوں پر میاں بیوی کے درمیان ہونے والی کشیدگی ظاہر نہ ہو تاکہ بچوں پر نفسیاتی طور پر برے اثرات نہ پڑیں، لوگوں کے سامنے بھی کوئی کشیدگی نہ ہو جس کے نتیجے میں عورت کی تذلیل ہوتی ہو، اس کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ زیادہ سرکش اور نافرمان ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ سرکشی سے باز آ جائے۔ لیکن بعض اوقات یہ دوسری تدبیر، یہ دوسرا اقدام بھی کامیاب نہیں ہوتا، تو کیا پھر اب گھر کا شرازہ بکھرنے دیا جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایک کوشش اور ہے، اگرچہ یہ آخری تدبیر قدرے سخت ہے لیکن خاندان ٹوٹنے اور اس کی بربادی کے مقابلے میں آسان اور معمولی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اور انہیں مارو۔ یہ جو ساری تدبیریں ہیں ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ عورت کی اصلاح کی جائے۔ اس مار سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو سزا دی جائے یا اسے ذلیل کیا جائے یا مرد اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے مارے یا اس کی توہین کی جائے، بلکہ یہ مار صرف اصلاح کی خاطر ہو اور اس مار کے اندر بھی مرد کی جانب سے ہمدردی اور محبت ہو، جس طرح باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے یا جس طرح استاد اپنے شاگردوں کو سزا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی جب کبھی اجازت دی تو بادل نخواستہ دی ہے اور اسے ناپسند ہی فرمایا ہے۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹے بغیر درست ہی نہیں ہوتی، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے۔ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو نہ مارو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضور، عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئی ہیں، تو حضور نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات کے پاس بہت سی عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کے خلاف شکایت کی
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد کی ازدواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر آئی ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو گدھے کی طرح مارے۔ وہ صبح کو تو اسے کوڑے مارے اور رات کو اس کے ساتھ ایک خوابگاہ میں سوئے۔ سنن اور مسانید میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، اور اسے چہرے پر نہ مارا جائے اور نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اور اس کو صرف گھر کے اندر خوابگاہ کے اندر علیحدہ کیا جائے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر ان اقدامات اور تدبیروں کے کرنے سے عورت خود اطاعت کے لیے آمادہ ہوتی ہے اور فرما بردار ہو جاتی ہے اور وفا شعار ہو جاتی ہے، تو پھر ان اقدامات میں سے کوئی بھی قدم اٹھانا زیادتی ہوگی، اور یہ حد سے تجاوز کرنا اور خود سری میں شمار ہوگا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں ایسا کوئی بخار اٹھے اور وہ اپنی طاقت یا زور عورت پر آزمائے، تو اللہ کو یاد رکھو جو علی اور کبیر ہے، بے شک اللہ اوپر موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اس سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنی عافیت اور رحمتوں میں رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔